A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, you already know we are reading Social and Political Life, the book third of Social Science. So far we are read about the law and justice. That is the 10th chapter of this book. We are reading that. So we have read about the workers working in Bhopal gas agency Union Carbide when a tragedy took place on the midnight of 2nd December 1984. A highly poisonous gas starts leaking from this Union Carbide plant, and in this gas leakage about or more than 8,000 people died, hundreds and thousands of people they were disabled in one way or the other. So when they approached the court and a case was registered against this Union Carbide company, it was an American company, and that has its factory in this Bhopal city. So the case was registered against the company or against the owner of the company, and despite several evidences pointing to Union Carbide as responsible for the disaster, they refused to accept the responsibility. In this legal battle, the government represented the victims in a civil case against Union Carbide. It filed $3 billion compensation case in 1985, but accepted a low $470 million in 1989. Survivors appealed against the settlement, but Supreme Court ruled that the settlement amount would stand. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम सोशल साइंस में जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ। ये बुक थर्ड है और इस बुक थर्ड में हम 10th चैप्टर यानी लॉ एंड सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं। उसमें हम पिछले 1-2 दिनों से भोपाल ट्रेजेडी के मतलब पढ़ रहे हैं। भोपाल में जो सानिया हुआ 1984 में, जब एक पॉइजनस गैस लीक हुआ मिथाइल नाम का, जिसकी वजह से जब वो प्लांट में लीक हुआ 8,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पर मज़दूर थे, जो काम कर रहे थे, वो मानो एक किस्म के अपाहिज हुए। किसी को लाइटिंग की प्रॉब्लम हुई, किसी को और कोई प्रॉब्लम हुई, तो या कोई ऐसी इन्फेक्शन हुई जिसकी वजह से वो ज़िंदगी की यानी ज़िंदगी का जो और उसका सफ़र था, तो उसमें उसको बहुत सी मुश्किलात झेलनी पड़ी। तो उनकी तादाद भी हज़ारों में थी, और जब कंपनी के ख़िलाफ़ केस किया गया सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल बैटल स्टार्ट हुई, और जिसमें यूनियन कार्बाइड नामी कंपनी को 3 बिलियन कंपनसेशन केस उनके यानी अगेंस्ट किया गया,
1985 میں، لیکن انہوں نے صرف $470، یہ $3 بلین تھا، اینڈ دے ایکسیپٹڈ اونلی $470 ملین ان 1989۔ پہلے تو وہ ریفیوز ہی کر رہے تھے، اتنے ایویڈنسز ہونے کے باوجود وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لیکن جب کیس ہوا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سیٹلمنٹ کیس جو ہے اس کو سٹینڈ رکھا جائے، تو یونین کاربائڈ جو ہے انہوں نے اپنا آپریشن سٹاپ کیا، لیکن کام تو انہوں نے سٹاپ کیا، لیکن انہوں نے ٹنوں کی تعداد میں وہاں پر ٹاکسک کیمیکلز جو وہاں پر تھے، جس کی وجہ سے وہاں کا پانی آلودہ ہوا، جس کی وجہ سے وہاں کے جو پیڑ پودے ہیں ان میں بھی خرابی آ گئی، اور جس کی وجہ سے وہاں کی کلیننس میں بھی پرابلم ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں اسی کی وجہ سے ہوئی۔ 24 سال کے بعد لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف ملے۔ کس چیز کا؟ فار سیف ڈرنکنگ واٹر، فار ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اینڈ جابس فار دا پیپل پوائزنڈ بائی یونین کاربائڈ، ان لوگوں کے لیے جو اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی اور جاب ملے۔ لیکن ابھی تک جو اس کا چیئرمین ہے، انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی، اینڈرسن نامی ایک شخص جو چیئرمین تھا اس فیکٹری کا، یونین کاربائڈ کا، اس کے اوپر کرمنل چارجز لگائے جائے، جو کہ فیس کر رہا ہے کرمنل چارجز، اس کے اوپر ہے یہی کرمنل چارج بھی پراسیکیوٹڈ، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ورکرز جو ہے، یعنی ان نٹ شل میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ جو ورکرز ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ یہ لوگ غریب ہوتے ہیں، پیسوں کے لحاظ سے یہ غریب ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک جان کا تعلق ہے، جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، جہاں تک انسانی گروتھ وغیرہ کا تعلق ہے، وہ ان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے ایک امیر آدمی میں ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی بھی ایسی ہی پریشس ہے، قیمتی ہے، جتنی ایک کروڑ پتی یا ایک ایسے آدمی کی جس کی دولت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ زندگی تو ہر ایک کو پیاری ہے، لیکن جب ظلم غریب پر ہوتا ہے تو آوازیں کم ہوتی ہے۔ اس ٹریجڈی سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے، باقی بس۔